بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں منعقدہ علمی نشستوں کی یہ 7ویں علمی نشست کا اہتمام ہے، اور اس میں ہمارے مہمان مدعو خطیب جناب ڈاکٹر پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کو آج کی ہم نے علمی نشست میں گفتگو کے لیے زحمت دی ہے، تو ہم ان سے ملتمس ہیں کہ وہ یہاں اسٹیج پر ممبر پر تشریف لا کر اپنے موضوع پر تربیتی علمی نشست کے سلسلے میں گفتگو فرمائیں اور ہمارے قلوب اور اذہان کو اپنے علمی زحمات و علمی مطالب سے منور فرمائیں۔ قرآن اور قرآن جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان۔ تو قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ان کے گھر میں قرآن تو بہت ہے اور قرآن سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں سوائے ہدایت کے۔ ہدایت کے علاوہ ہر کام میں قرآن استعمال ہو رہا ہے۔ ایک بھارتی صدر تھے، پریزیڈنٹ ڈاکٹر شنکر دیال شرما، اسکالر آدمی تھے، اور قرآن کے بارے میں کچھ جملے انہوں نے فرمائے ہیں، بڑے سخت جملے ہیں۔ ایک غیر مسلم کی زبان سے جب انسان اس قسم کی بات سنتا ہے تو اور زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس لیے میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اس کتاب کو ہم نے کہاں پہنچا دیا۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کہ عمل کی کتاب تھی، اس کو تم نے دعا کی کتاب بنا دیا۔ عمل کی کتاب کو دعا کی کتاب، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دی۔ اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے بھیجا تھا کہ قرآن کو سمجھو، غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تب تدبر، تفکر، تعقل، یعقلون اور تعقلون، یشعرون اور تشعرون، یتدبرون اور تتدبرون، یتفکرون اور تتفکرون، یہ جا بجا ہے نا قرآن میں۔ غور و فکر کی کتاب تھی، ہم نے کیا کیا، اس کو ہم نے پڑھنے کی کتاب بنا دی، ریڈنگ کرنے کی۔ ختم کرنے پہ زور ہے، بس ختم ہو جائے کسی طرح، اور 3 ختم، 5 ختم، 10 ختم، اور بس ثواب مل جائے اس کا ہمیں، خواہ اس کا ایک میسیج، ایک پیغام بھی ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ زندوں کا دستور تھا، اس کو تم نے مردوں کا منشور بنا دیا۔ زندہ لوگوں کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا، مردوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ تو زندہ اس سے نصیحت نہیں لے رہے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات تو مارنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی نہ مر رہا ہو تو کہتے ہیں یاسین پڑھو، آر یا پار ہو جائے گا وہ۔ تو مردوں کی کتاب، زندوں کی کتاب کو تم نے، ایک زندوں کا دستور تھا، اس کو مردوں کا منشور بنا دیا۔ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، اور تم نے اس کو مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ یہ تو مردوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، تم نے یہ کیا کہ اس کو مردوں کو بخشوانے میں لگا دیا۔ اچھا، یہ باتیں بھی اب شاید پرانی ہو گئی ہیں، ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو قرآن خوانی ہوتی ہے چہلم میں، برسی میں، سویم میں، جو مجلس سے پہلے، تو ایک قرآن پورا ختم نہیں ہوتا۔ مردوں میں تو نہیں ہوتا، خواتین میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو قرآن خوانی ہے اس سے بھی ہم چلے گئے، حالانکہ یہ قرآن فہمی کے لیے آیا تھا، قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا تھا۔ لیکن قرآن خوانی بھی اس کا ایک قدم ہے، پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا، لیکن اب ہم اس کے پڑھنے سے بھی رہ گئے۔
ویسے ہم دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح پڑھتے ہیں اور طوطے کی طرح پڑھتے ہیں اور رٹ رٹا کے پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو طوطے کی طرح پڑھتے تھے ان کے اندر شعور بیدار ہوا اور انہوں نے اب آپ دیکھیں کہ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دی۔ شہر میں آپ کو جگہ جگہ ایسے بینر نظر آئیں گے جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ ترجمے کے ساتھ تراویح، خلاصے کے ساتھ تراویح، یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ اس طرح پڑھنے کا حاصل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کچھ اس کے اندر قرآن فہمی بھی ہو، تو اگر وہ 1 گھنٹے میں 1 سپارہ پڑھتے ہیں تو 20 منٹ میں اس کا خلاصہ بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن فہمی کے معاملے میں کم از کم 1 قدم وہ آگے بڑھے نا، ہم تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو امیر المومنین نے تو اپنی وصیت نامے میں فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو قرآن کا بڑا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو دوسری قومیں اس پر عمل کے معاملے میں تم سے آگے بڑھ جائیں، اور کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ دوسری قومیں آگے بڑھ گئیں۔ اچھا، مجھے آج ایک موضوع پہ بات کرنی، اور موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم جو کہ کتاب ہدایت ہے اس کے بہت سے موضوعات ہیں۔ ایک موضوع جس کو قرآن بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ ہے قوموں کے عروج و زوال۔ قومیں کس طرح عروج کی طرف گئیں، گزشتہ قومیں، انبیاء علیہ السلام سے منسوب جو قومیں ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم موسیٰ، تو مختلف اقوام کی جو داستانیں قرآن کریم کے اندر ہیں، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ تاریخ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے تو تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تاریخ یعنی ہسٹری، اور تاریخ یعنی ڈیٹ، کہ ڈیٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پورے قرآن میں آپ کو کوئی ڈیٹ نہیں ملے گی، کسی واقعے کی تاریخ نظر نہیں آتی۔ پھر تاریخ میں نیم اور پلیس، ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت سے ایسے واقعات بیان کیے ہیں، اس کو نام نہیں بیان کیا، نہ انسان کا نام بیان کیا ہے، بہت سے مقامات پر جگہ کا نام بیان نہیں کیا۔ پھر تاریخ کو ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن کریم نے واقعات کو ایک جگہ نہیں بیان کیا بلکہ مختلف جگہوں پہ بیان کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے، لیکن ایک سورہ میں نہیں آیا، کوئی 35 مختلف صورتوں کے اندر جناب موسیٰ کا تذکرہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ آیا، اور ایک سورہ ابراہیم بھی ہے قرآن میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات سورہ ابراہیم میں نہیں ہیں، 25 مختلف صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ تاریخ نہیں ہے، ان کو بطور تاریخ کے بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کو بطور ریفرنس کے بیان کیا گیا، حوالے کے طور پر بیان کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ فلسفہ تاریخ ہے۔ ایک ہوتی ہے ہسٹری، ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، فلسفہ تاریخ، کہ خود تاریخ کس طرح آگے بڑھتی ہے، خود تاریخ کس طرح چلتی ہے، اور کس طرح قوموں کی زندگی میں مختلف طرح کے عوامل ہوتے ہیں، مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کوئی قوم عروج کی طرف جاتی ہے یا کوئی قوم زوال کی طرف جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر وہ بنیادی فلسفہ موجود ہے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، تو مشرکین کو یہ واقعات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ متاثر تو کرتے ہوں گے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، تو یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جن کو معاذ اللہ انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور صبح شام وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 ہے یہ۔ لیکن خداوند عالم نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اساطیر الاولین نہیں،
یہ قصے کہانیاں نہیں، بلکہ خداوند عالم نے کہا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جو قصے کہانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، سامان عبرت موجود ہے۔ اور پھر ایک جگہ کہا گیا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ آپ سے پہلے بھیجے جانے والے رسولوں میں ہمارا ایک طریقہ رہا ہے، یعنی خداوند عالم کی ایک سنت رہی ہے۔ سنت کا مطلب ہے خداوند عالم کی ایک پریکٹس رہی ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تبدیلی تغیر نہیں پائیں گے۔ یعنی خدا کی سنت، اس مضمون پہ اور آیتیں بھی ہیں قرآن کریم کی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تبدیلا، کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے آپ۔ اللہ کی سنت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں، اللہ تعالیٰ کے روش میں، وہ گزشتہ امت ہو یا موجودہ امت، جس طرح گزشتہ امتوں نے کوئی عمل کیا اور اس کا ایک نتیجہ نکلا، ایک منطقی نتیجہ، ایک لاجیکل کانسیکوینس، اگر یہ امت وہی عمل کرے گی تو وہی لاجیکل کانسیکوینس، وہی منطقی نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو قرآن کریم میں اس حوالے سے کافی چیزیں موجود ہیں، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے۔ مولا کائنات نے بھی اس موضوع پر کئی خطبے ہیں جن میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک جگہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ خطبہ نمبر 32 میں ایک جملہ ہے کہ اتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم، اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو، اس سے قبل کے تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں۔ تم اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو، قبل اس کے کہ تمہارے بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ مقصد یہ ہے کہ قوموں کی زندگی کے اندر عبرت موجود ہے، قوموں کی زندگی کے اندر عبرت موجود ہے۔ تو یہ عبرت اسی لیے ہے کہ ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے جس کی بنیاد پر یہ قومیں جو ہیں وہ عروج کی طرف جا رہی ہیں یا زوال کی طرف جا رہی ہیں۔ ان کو جب تلاش کیا جاتا ہے، اس موضوع پہ لوگوں نے کام کیا ہے، میں نے بھی کچھ کام کیا ہے، میں نے آرٹیکل بھی اس پہ لکھا ہے، اور میں کافی عرصے سے ہسٹری آف مسلم سویلائزیشن پڑھا رہا ہوں۔ تو جو عوامل اس پہ بیان کیے گئے ہیں، استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، عطیہ جواری عاملی نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ تو وہ جو عوامل ہیں ان کا خلاصہ میں 5 نکات کی صورت میں جلدی آپ کے سامنے بیان کروں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سب سے پہلا عامل جو ہے، سب سے پہلا فیکٹر جو قوموں کو عروج و زوال کا سبب بنتا ہے، قرآن کریم کے مطابق، نہج البلاغہ کے مطابق، وہ ہے علم اور جہل۔ علم اور جہل، ابھی مولانا بھی اس پہ اشارہ کر رہے تھے۔ جو قومیں علم پر کام کرتی، جو قومیں علم پر محنت کرتی ہیں، وہ عروج کی طرف جاتی ہیں، اور جو قومیں علم سے دور ہو جاتی ہیں ان کا مقدر زوال ہوتا ہے، ان کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ اور علم وہ چیز ہے کہ جس سے قوموں کو طاقت حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا عروج و زوال یا تمدنی ترقی، تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، مادی بھی اور معنوی بھی، مادی بھی اور معنوی بھی۔ مادی اعتبار سے بھی کوئی قوم ترقی کرے گی اس وقت جب کہ وہ علم میں ترقی کرے گی، اور معنوی اعتبار سے، من روحانی اعتبار سے، لفظ روحانی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے کوئی قوم ترقی کرے گی جبکہ اس کے پاس علم ہوگا۔ جہالت کے ساتھ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے طاقت اور قوت،
تو طاقت اور قوت کا تعلق بھی علم سے ہے. علم کے ذریعے طاقت آتی ہے، علم کے ذریعے قوت آتی ہے، یعنی قوت بھی علم کے اندر پوشیدہ ہے. آج کل کے دور میں آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جنگیں بھی ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہیں. تو جنگیں ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے یہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ نالج میں ترقی کریں گے تو آپ ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے. اگر آپ نالج میں ترقی نہیں کریں گے تو ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے. مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی سے قومیں ترقی نہیں کرتی. مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی، کسی سے آپ نے جہاز لے لیا، کسی سے آپ نے میزائل لے لیا، کسی سے آپ نے ٹینک لے لیا، کسی سے آپ نے کار لے لی، کسی کمپنی سے اپنا ایئرپورٹ بنوا لیا، کسی کمپنی کو ٹھیکہ دے کے سڑکیں بنوا لی، کسی سے وہ ٹاور بنوا لیا بڑا اونچا سا. آپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اگر آپ کی ہے تو یہ آپ کی ترقی کی نشانی ہے. اگر آپ کی نہیں ہے تو جتنی بھی شاندار ہو وہ آپ کی ترقی کی نشانی نہیں ہے. وہ کسی اور کے علم کا شاہکار ہے، وہ آپ کے علم کا شاہکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. کوئی ہے جو لے کر آئے تخت سے بلقیس کو اٹھا کر. اچھا، اب وہاں پر ایک جن موجود تھا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن نے کہا کہ آپ کی اس اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. وانی علیہ لقوی امین، میں قوی اور امین ہوں، یعنی میرے پاس طاقت ہے، میں طاقت کے ذریعے لے کر آؤں گا. تو وہ اپنی طاقت پہ ناز کر رہا تھا کہ میں اپنی طاقت سے لے کر آؤں گا، اور طاقت کے ساتھ ساتھ میں امین بھی ہوں. جب میں وہاں سے اٹھا کر یہاں لے کر آؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ راستے میں سے تخت میں لگا ہوا کوئی ہیرا نکال کے میں جیب میں ڈال لوں. اس لیے امانت داری بھی ضروری ہے. تو جن یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو اس کے لیے کیپیبل ہوں، لیکن وہیں پر قال الذی عنده علم من الکتاب، وہیں ایک اور صاحب تشریف فرما تھے جن کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. پورے کتاب کا علم بھی نہیں تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. جن نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے لے کر آؤں گا. کیوں؟ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے. جس کے پاس علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکتے میں حاضر کر دوں گا. یعنی علم کی رفتار جو ہے وہ زیادہ ہے، علم کی پاور، علم کی اتھارٹی زیادہ ہے. اور ابھی یہ بات ہوئی کہ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور ایک دم پلے جھپکنے میں وہ تخت بلقیس حاضر بھی ہو گیا. تو علم کے ذریعے آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام ہو گئے. اور خدا نے بھی اس بات کو قرآن کریم میں جو نازل کیا ہے اس کا مقصد یہی بتانا ہے کہ علم کو، طاقت پر، قوت پر، اہل علم کو جن پر، عفریت من الجن، دیو جن، صاحب علم کو اس کے اوپر فضیلت دی گئی کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے. اور قرآن کریم نے کہا یؤتی حکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی جائے اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہے. تو حکمت کو، علم اور حکمت، اب اس میں درمیان جو فرق ہے اس کو بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے اس وقت. تو یہ علم کی اہمیت ہے. تو قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب وہ علم میں ترقی کریں. جہالت کے ساتھ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. امیر المومنین فرما رہے ہیں کمیل ابن زیاد سے، یا کمیل ابن زیاد، ہلک خزان الاموال وہم احیاء
کہ مال کو جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے، چاہے وہ دیکھنے میں زندہ نظر آئیں۔ والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور علماء زندہ ہیں جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے۔ اہل علم زندہ ہیں، جو مال جمع کرنے والے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ آج دیکھیں آپ کہ ارسطو اور افلاطون اور سقراط اور بقراط کی تھیوری دنیا کی ساری یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی۔ ان کے زمانے کے حکمران بھی تھے، ان حکمرانوں نے بھی محلات بنائے، باغات بنائے، سڑکیں بنائیں، کہاں ہیں وہ سب ختم ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں نے علم کی خدمت کی ان کا علم باقی ہے، اس علم کی وجہ سے وہ باقی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ آج اگر نہج البلاغہ موجود ہے تو امیر المومنین موجود ہے۔ ہم اگر امیر المومنین کے جملے کوٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا کلام بھی زندہ ہے اور مولا بھی زندہ ہے۔ اور وہ لوگ جو مولا امیر المومنین کے زمانے میں بھی کچھ اور ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، جو محلات بنا رہے تھے، جو باغات لگا رہے تھے، کہاں ہیں وہ؟ ان کا کوئی تذکرہ ہے؟ فرمایا کہ اعیانہم مفقودہ امثالہم فی القلوب موجودہ، بے شک وہ نظروں سے اجھل ہو جائیں اہل علم، لیکن ان کی صورتیں دلوں میں محفوظ رہتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہا انا ہا ہنا لعلما جما لو اسقت له حملا، کہ دیکھو یہاں علم کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ پوشیدہ ہے، کاش اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ علم کا خزانہ موجود ہے علی علیہ السلام کے پاس، لیکن اس کو لینے والے نظر نہیں آتے۔ ایک شعر بھی امیر المومنین سے منسوب کیا جاتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، کہ ہم اہل بیت خداوند عالم کی اس تقسیم پر راضی ہیں، خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے سرفراز کیا اور مال ہمارے دشمنوں کو دے دیا۔ فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لم يزال، کہ مال تو عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم وہ ہے جس کو زوال نہیں۔ تو ہم خوش ہیں اس بات پر کہ خدا نے ہمیں باقی رہنے والی چیز دے دی اور فنا ہونے والی چیز ہمارے دشمنوں کو دے دی۔ علی علیہ السلام خوش ہیں، اہل بیت خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن سوال یہ ہے، سوال آف $1 ملین، کہ کیا ان کے ماننے والے بھی خوش ہیں؟ کیا ان کے فالوور بھی اس بات پر راضی ہیں کہ ان کو علم حاصل ہو جائے، مال بے شک حاصل نہ ہو؟ تو اگر علم حاصل ہو جائے گا، اگر انسان چاہے، مولا علی کو تو نہیں خواہش تھی، لیکن اگر کوئی اور چاہے تو اس علم کے ذریعے وہ مال بھی حاصل کر سکتا ہے، علم کے ذریعے طاقت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج اگر دنیا میں ہمیں سروائیو کرنا ہے بحیثیت قوم کے، ایک ملت کے، ایک امت کے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے علم پر توجہ دیں۔ جب مسلمانوں نے علمی کام کیے، علمی کارنامے انجام دیے، مسلمانوں نے کافی علمی کام کیا، ایسی بات نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ 1000 سال تک وہ سیاہ و سفید کے مالک رہے، کم و بیش 1000 سال تک مسلمان 3 براعظموں پر حاوی رہے۔ لیکن جب ان کی ترجیحات بدل گئیں، جب انہوں نے درسگاہوں کو آباد کرنے کے بجائے حرم سراہوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، تو ان کا زوال شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے علمی کارنامے کے بجائے اپنی ترجیحات کو تبدیل کر دیا، تو کیا وہ یہی تہذیب و تمدن کا سفر جو چل رہا تھا، جس میں مسلمانوں کا ایک کنٹریبیوشن تھا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا؟ دوسری قومیں آ گئیں، یورپ کی قومیں آ گئیں، امریکہ آ گیا۔ یہ دیکھیں کسی
کی جاگیر نہیں ہے، یہ انسانی ارتقائی سفر ہے، اس میں مختلف قومیں آتی رہیں گی اور کنٹریبیوٹ کرتی رہیں گی۔ جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، جب ہم سست ہو گئے، جب ہم پیچھے رہ گئے، کوئی بھی وجہ ہو، لوگ کہتے ہیں سازش ہو گئی، وہ سازش بھی ہوتی ہے۔ کوئی قوم اگر ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، عروج کی طرف جاتی ہے تو اس کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ تو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، اسی کو سازش کہتے ہیں۔ سازش تو ہوتی رہتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سازشیں کامیاب کیوں ہوئیں؟ ہم ایک سازش ناپذیر قوم کیوں نہیں بن سکے؟ جس طرح انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے وائرسز گھوم رہے ہیں، بہت سارے بیکٹیریا گھوم رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں گھوم رہی ہیں جو ہمیں بیمار کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ہمارا جو امیونٹی کا سسٹم ہے وہ کمزور ہوگا تو حملہ آور ہو جائیں گے، اگر ہماری امیونٹی مضبوط ہوگی وہ حملہ آور نہیں ہو سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو کوئی قوم اگر ایسی قوم ہو جو سازش ناپذیر قوم ہو، سازش ہو لیکن کامیاب نہ ہو، تو بے شک سازش ہوتی رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو یہی ہے نا کہ سازش کامیاب کیوں ہوئی؟ اس لیے کامیاب ہوئی کہ آپ اندر سے کمزور تھے۔ اگر آپ کمزور نہ ہوتے تو سازش کامیاب نہیں ہوتی۔ تو سازش تو ہوتی رہتی ہے، ہمارے یہاں ہر چیز کے لیے ایک کانسپائریسی تھیوری ڈیولپ کی جاتی ہے اور ہمارا ایمان آ جاتا ہے اسی کانسپائریسی تھیوری پر۔ اپنی کمزوری کو نہیں دیکھتے ہم کہ ہم نے کیا کیا۔ جب یورپ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز بن رہی تھیں، جب یورپ میں سائنس اور سوشل سائنسز کے اوپر بڑی بڑی تھیوریز ڈیولپ ہو رہی تھیں، اس وقت ہمارے حکمران، خاص طور پر بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اپنی بیگمات کے مقبرے بنوا رہے تھے۔ جو ہمارا سب سے بڑا فن ہے، سب سے بڑا کمال ہے، وہ تاج محل ہے، وہ قطب مینار ہے، وہ شاہی قلعہ ہے، وہ فلاں، یہ زیادہ تر بیگمات کے مقبرے ہیں۔ شالیمار باغ ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا، عوام کے لیے نہیں بنوایا۔ ایک خاتون کے لیے اتنا بڑا باغ بنوا دیا۔ تو جس وقت کہ دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے سرمایے سے آگے بڑھ رہی تھی، جو مسلمانوں کا علمی سرمایہ تھا اس کو لوٹ لوٹ کے یورپ نے اپنی لائبریری بھر دی۔ آج بھی وہ کتابیں وہاں موجود ہیں۔ آج جو باتیں ہم اپنی یونیورسٹی میں اپنے بچوں سے کرتے ہیں، یہ باتیں وہ اپنے بچوں سے کیا کرتے تھے آکسفورڈ میں بیٹھ کر، کیمبرج میں بیٹھ کر۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم عربی میں کتابیں پڑھیں؟ اور استاد کہتے رہے بیٹا کیا کریں، اچھی کتابیں ہے ہی عربی میں۔ جو آج ہم کہتے ہیں نا ضروری ہے کہ انگریزی میں پڑھیں، تو ٹیچر کہتا ہے کیا کریں، اچھی کتابیں ہیں انگریزی میں، اردو میں تو سوائے افسانے اور ڈرامے اور غزلوں کی ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ تو عربی میں پڑھنا پڑتا تھا ان کو، ان کی لائبریری میں کتابیں عربی میں رکھی ہوتی تھی۔ تو جب آپ نے علم کی خدمت کی تو دوسری قوموں نے آپ سے استفادہ کیا، پھر آپ پیچھے رہ گئے اور دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے۔ لیکن راستے کبھی بند نہیں ہوتے قوموں کے لیے، آپ دوبارہ محنت کریں، دوبارہ میدان عمل میں آ جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی، اب کوئی آپ کے انتظار میں رکا ہوا نہیں رہے گا، کیلنڈر کے صفحے بدلتے رہیں گے، اس کو روکا نہیں جائے گا کہ روک دو بھائی تاکہ مارچ کا مہینہ گزرنے نہ پائے، ایسا نہیں ہوگا۔ گھڑی کی سوئی جو ہے واپس نہیں گھومے گی، آپ کو اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی۔ ایک بس ہے، آپ دیر سے پہنچے، بس آگے نکل گئی، آپ کو بھاگ کے چڑھنا پڑے گا اس میں، وہ بس نہیں رکے گی آپ کے لیے۔ تو قومیں دوبارہ آ سکتی ہیں، ایسی بات نہیں۔ پہلا عامل جو ہے وہ علم ہے۔ جو قوم علم میں محنت کرے گی، ترقی کرے گی، کوشش کرے گی، تو وہ قوم آگے بڑھے گی۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ دوسرا عامل جو ہے وہ ہے عدل اور ظلم۔ وہ معاشرہ ترقی کرے گا جو عادلانہ معاشرہ ہو۔ ظلم کے ساتھ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔
قرآن کریم نے ایک ٹپیکل ظالم کا کریکٹر جو پیش کیا ہے وہ ہے فرعون، ہے نا. ویسے ظالم پتہ نہیں کتنے گزرے ہوں گے دنیا میں، ہر خطے میں ظالم گزرے، لیکن قرآن کریم نے فرعون کا تذکرہ کیا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون جو ہے وہ اپنی زمین پہ بڑائی جتلایا کرتا تھا اور اس نے اہل مصر کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ فارمولا فرعون سے چلا آ رہا ہے. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو وہ کمزور کیا کرتا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. انہ کان من المفسدین، فسادی تھا، وہ فساد پھیلایا کرتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ فرعون کی عمر زیادہ نہیں چلی اور یہ ظالمانہ نظام زیادہ نہیں چلا، یہ گر گیا، تباہ ہو گیا. البتہ ظالمانہ نظام کی تباہی کے لیے بھی ضروری ہے کہ قومیں اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں. اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا ظالم آتا چلے جائے گا. ظاہر پوری ڈائنسٹیز، بنو امیہ کو دیکھیں، ایک کے بعد ایک 132 ہجری تک آتے رہے. اچھا ان کا زوال ہوا، بنو عباس والے آ گئے، وہ 900 سال چلتے رہے. تو اگر قومیں اقدام نہیں کریں گی، اگر لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ عادلانہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا. لیکن ظالمانہ نظام جو ہے وہ بھی زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتا. امیر المومنین نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے. وہ مشہور مکتوب جو مالک اشتر کے نام آپ نے وہ پورا وثیقہ لکھا، مکتوب نمبر 53، جس پہ پورا نظام آپ نے بیان کیا کہ کس طرح حکمرانی ہونی چاہیے، کس طرح ایڈمنسٹریشن کو چلایا جاتا ہے. اتنا زبردست ڈاکومنٹ ہے وہ کہ یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل کوفی عنان جب تھے تو کوفی عنان نے عرب حکمرانوں کو امیر المومنین کا یہ خط جو ہے وہ بھیجا کہ آپ اپنے ملک میں عدل و انصاف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے سامنے یہ والے انسٹرکشن رکھیں. یہ انسٹرکشن مولا علی کے انسٹرکشن. فرماتے ہیں اس میں ایک جگہ، میں اپنے موضوع کے مطابق سے پیراگراف اس کے بیان کر رہا ہوں، کہ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و رافت اور لطف و محبت کو جگہ دو. ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو. اس لیے کہ رعایا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا. یا تو تمہارا دینی بھائی ہوگا یا تمہارے جیسا دوسرا انسان ہوگا. ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی. تم ان سے اسی طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے، اور اس نے تم سے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی. ظالمانہ نظام نافذ نہیں کرنا، عدل و انصاف سے. اور پھر امیر المومنین نے اور خطبہ نمبر 180، خطبہ قاسیہ، نہیں یہ خطبہ قاسیہ نہیں ہے، یہ ایک اور خطبہ 180، اس میں فرماتے ہیں این العمالقہ و ابناء العمالقہ، کہ وہ جو عمالقہ تھے وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے ظالم لوگ تھے، کہاں ہیں وہ؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ این الفراعنہ و ابناء الفراعنہ، فراعنہ کہاں ہیں؟ فراعنہ فرعون کی جمع ہے. فرعون ان کے ڈائنسٹی کا نام تھا، فرعون اس کی جمع ہے فراعنہ.
اور وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا اس کا بھی ایک مخصوص نام تھا، فرعون اور رامسیس، انہیں سب فرعون کہلاتے تھے، جیسے مغل سارے مغل کہلاتے تھے، تو اس لیے اس کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے۔ این الفراعنہ و ابناء الفراعنہ، سارے فرعون کہاں گئے، ان کی اولادیں کہاں ہیں آج؟ این اصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین، وہ اصحاب الرس کہاں گئے جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے، یعنی اتنا ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، قرآن کہتا ہے کہ بے گناہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، ایک دن میں 70 انبیاء قتل کیے گئے۔ آج کہاں ہیں وہ اطفأوا سنن المرسلین، کہ جو انبیاء اور مرسلین کی روش اور طریقے تھے ان کو مٹایا کرتے تھے۔ وَأَحْيُوا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ، اور جو جابروں اور ظالموں کو طریقہ کار کو رائج کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ آج نہیں ہیں۔ ان کے تخت و تاج کہاں ہیں؟ آج نہیں ہیں۔ بنو امیہ کے حکمران کہاں ہیں؟ آج نہیں ہیں۔ میں جب پہلی مرتبہ کوفہ گیا تو میں نے معلوم کیا کہ کوفے کے اندر جو دارالعمارہ تھا وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے دارالعمارہ۔ پھر کسی نے بتایا کہ دارالعمارہ جو تھا وہ مسجد کوفہ کے بیک پہ جو خالی جگہ ہے، اب تو بہت صاف ستھری جگہ ہو گئی، پہلی مرتبہ جب ہم گئے تھے تو وہاں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، وہاں گندا پانی جمع تھا۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دارالعمارہ تھا، ابن زیاد کا دارالعمارہ، کوفے کا دارالعمارہ، جس کے حکم سے جناب مسلم کو شہید کیا گیا، ہانی ابن عروہ کو شہید کیا گیا، وہ دارالعمارہ۔ میثم میں تمار کو سولی دی گئی۔ آج دارالعمارہ نہیں، نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اسی دارالعمارہ میں جن کو شہید کیا گیا جناب مسلم، ان کا روضہ سامنے ہے اور سونے کا گنبد چمک رہا ہے۔ جن کا سر لایا گیا مختار ثقفی کا، ان کا روضہ سامنے ہے، زیارت گاہ ہے۔ ہانی ابن عروہ کی قبر وہاں ہے۔ جن کو اسی دارالعمارہ کے حکم پر سولی دی گئی تھی میثم تمار کو، ان کا روضہ چند قدم کے فاصلے پر ہے اور عالیشان بنا ہوا ہے۔ صبح شام ہزاروں لوگ آ رہے ہیں وہاں پر۔ کہاں ہے ظالم؟ کہاں ہیں ان کے ظلم و ستم کی نشانیاں؟ سب ختم ہو گئی۔ تو ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ مولا علی کا بیان کروں گا میں، غرر الحکم میں ہے یہ کہ الظلم یذل القدم ویسلب النعم ویہلک الامم، کہ ظلم جو ہے وہ قدم میں لغزش پیدا کر دیتا ہے، نعمتیں اس سے سلب ہو جاتی ہیں، ویہلک الامم، اور امتیں اس سے نابود ہوتی ہیں، ہلاک ہوتی ہیں ظلم سے۔ تو دوسرا بڑا عامل جو ہے وہ ظلم، عدل اور ظلم۔ عدل کریں گے تو قوم عروج کی طرف جائے گی، ظلم ڈھائیں گے تو قوم تباہ ہوگی۔ تیسرا عامل جو ہے وہ ہے اتحاد اور انتشار۔ جو قوم متحد ہوگی وہ آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، جو قوم منتشر ہوگی وہ زوال پذیر ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے کہا تفرقہ نہ کرو، تفرقہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کشتی ہوتی ہے نا، وہ پانی میں، دریا میں، سمندر میں اگر طوفان آ جائے تو اب وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ جو ملا ہوتا ہے اس کے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں، کیسے بچائیں، بادبان کھولیں یا لپیٹیں، اس کو کہتے ہیں ہوا اکھڑنا۔ آج امت مسلمہ کی کیفیت ایسا ہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں اس مصیبت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنازع کر کے، افتراق اور انتشار کر کے
تم نے اپنی قوت اور طاقت کو ختم کر دیا۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ خطبہ قاسیہ ہے، خطبہ نمبر 170، کہ تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئی، اور اپنے اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو، اور اس امر سے خائف و ترساں رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی دونوں حالتوں پر غور کر دیا تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور دشمن ان سے دور دور رہے، اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے، اور نعمتیں سرنگو ہو کر ان کے ساتھ ہولیں، اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ کہ ہمارے کیا چیزیں تھیں؟ وہ یہ کہ وہ افتراق سے بچتے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے۔ افتراق سے بچے اور اتحاد و یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے رہے اور اسی کی باہم سفارش کرتے تھے، اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو کہ جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ انہوں نے دلوں میں کینہ، سینوں میں بغض رکھا، ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھرا لی اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ دلوں میں کینہ آ گیا، جب بغض آ گیا، ایک دوسرے کی مدد سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے اور ایک دوسرے سے تعاون چھوڑ دیا انہوں نے، تو کیا ہوا؟ غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں یکجا، خیالات یکسو اور دل یکساں تھے، اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے اور تلواریں ایک دوسرے کی معین و مددگار تھیں، اور ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے، تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ اطراف زمین میں فرما روا اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یکجہتی درم برم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلاف کے شاخسانے پھوٹ نکلے اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، الگ الگ جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگے، تو ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن اتار لیا، نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لی، اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئیں۔ تو یہ خطبہ قاسیہ کے اندر اور بہت کچھ ہے۔ ایک اور مکتوب نمبر 47 میں امیر المومنین فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھرا لینا اور تعلقات نہ توڑ لینا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، یہ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، قرآن کریم نے بھی بتا دیا، امیر المومنین نے بھی بتا دیا۔ چوتھا عامل جو ہے وہ ہے امر و نہی، یعنی امر بالمعروف۔ جس معاشرے کے اندر ہوگا وہ معاشرہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، نہیں عن المنکر، برائی سے روکا جائے گا۔ اگر امر و نہی نہیں کیا جائے گا تو معاشرہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ سورہ حج کے اندر کہا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اللہ کے نیک بندوں کو اگر زمین پر اقتدار مل جائے، تمکنت مل جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ امروا بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دیں گے، وہ نہوا عن المنکر، اور منکرات سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور۔ اور امیر المومنین نے اپنے وصیت نامے میں فرمایا، 2 وصیتیں امیر المومنین کی، بلکہ 3 وصیتیں کے اعتبار سے، ایک تو مال کے بارے میں وصیت ہے، ایک طویل وصیت ہے جو صفین سے واپسی پر آپ نے لکھوائی، اور ایک وصیت وہ ہے جو آپ نے ضربت لگنے کے بعد شہادت سے قبل کی۔
تو یہ آخری وصیت جو ہے مکتوب نمبر 47 ہے، جس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزوں کی وصیتیں کی. اسی میں وہ جملہ بھی ہے جو میں نے ابتدا میں قرآن کے بارے میں کہا نا کہ قرآن کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو دوسری قومیں قرآن پر عمل کے معاملے میں تم سے آگے بڑھ جائیں. تو اس کا ایک موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے. فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہرگز ترک نہ کرنا. فیولی علیکم شرارکم یا اشرارکم، ورنہ تمہارے اوپر شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے، تمہارے معاشرے پر، تمہارے اداروں پر شریر، بدبخت، کمینے لوگ مسلط ہو جائیں گے. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اور پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوگی؟ یہ وہ دعا ہے جو ہم لوگ مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ فلاں کا بیڑا غرق کر دے، فلاں کو نیست و نابود کر دے، فلاں کو تباہ و برباد کر دے. ملا کر یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی قبول؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ اصل میں تم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. ایک بنیادی بات تو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ دعا کبھی بھی عمل کا نعم البدل نہیں ہوتی، کہ کوئی انسان عمل نہ کرے اور دعا کرے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. عمل کرنا ہے اور عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دعا کرنی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمل نہ کریں اور دعا کریں. کہ وہ ہو جائے گا، ایک بچہ دعا کر رہا تھا یا اللہ کھٹمنڈو کو انڈیا کا دارالخلافہ بنا دے. مانے کا کیسی دعا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا امتحان میں یہ لکھ کر آ گیا ہوں کہ انڈیا کا دارالخلافہ کھٹمنڈو ہے. اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے جواب صحیح ہونے کی کہ کھٹمنڈو انڈیا کا دارالخلافہ واقعی بن جائے. ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کوئی قوم تو اس قوم کا زوال یقینی ہے. دعا سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایک بڑا عامل جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مختصر کر رہا ہوں میں. آخری عامل جو ہے وہ اطاعت امام ہے. امام کی اطاعت. اگر کوئی قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے اس کو اپنے امام کی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر اپنے امام کی اطاعت ہی نہ کرے، امام کی شناخت ہی نہ حاصل کرے، امام کی معرفت ہی حاصل نہ کر سکے، پتہ ہی نہ ہو امام بھی ہے کوئی. یہاں تو امت کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی امام بھی ہے. اگر امام کا ہی نہیں پتہ تو وہ امت کہاں بنی؟ امت تو امام سے ہے نا. اگر امام کا نہیں پتہ تو آپ امت کہاں سے ہو گئے؟ دیکھیں ایک جگہ میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، بہت سارے ٹیمیں اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہی. وہاں 11 لڑکے پہنچ گئے. انہوں نے کہا ہماری ٹیم کا بھی نام لکھ دو. جی آپ کی ٹیم ہے؟ ہاں ہماری ٹیم ہے. اچھا کیپٹن کون ہے؟ کیپٹن کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا یار کیپٹن نہ ہو؟ کہ نہیں یہ بیٹس مین ہیں، یہ بالر ہیں، یہ وکٹ کیپر ہیں، یہ فیلڈر ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. ٹیم ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بیٹس مین ہوتے ہیں، کچھ بالر ہوتے ہیں، ایک وکٹ کیپر ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک کیپٹن ہوتا ہے. اگر کیپٹن ہے تو وہ ٹیم کہلائے گی، اگر کیپٹن نہیں ہے تو یہ ٹیم نہیں کہلائے گی. اگر امام ہوگا تو وہ امت کہلائے گی. اگر امام ہی نہیں ہے وہ امت کہاں ہے؟ وہ تو بھیڑ ہے، رش ہے، کراؤڈ ہے. اور یہ بات بھی کسی حدیث کے اندر آئی ہے کہ امام کے بغیر امت ایسی ہے جیسے چرواہے کے بغیر ریوڑ. ایک ریوڑ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے اوپر کوئی چرواہا نہیں ہے. بھیڑ بکریاں کیا کریں گی؟ ادھر بھاگیں گی، ادھر بھاگیں گی، کسی کے باغ میں چلی گئیں، کسی کے گھر میں گھس جائیں گی، ایک دوسرے کو سینگ ماریں گی، ایک دوسرے کو لات ماریں گی، ہے نا. آج امت مسلمہ یہی کر رہی ہے. اگر آپ غور کریں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں امت مسلمہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. بھئی امت کیسے بنیں گے جب تک کہ امام نہ ہو؟ لیڈر کے بغیر امت کیسے ہوگی؟ تو امت
کے لیے ضروری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرے، پہچانے کہ امام کون ہے، اور پھر اس امام کی اطاعت کرے۔ خوارج نے انکار کیا امام کا۔ خوارج کا نعرہ تھا کہ لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب امیر المومنین نے یہ جملہ سنا تو فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے کیونکہ یہ کلمہ قرآن سے لیا گیا ہے، یہ کلمہ قرآن سے لیا گیا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے ان الحکم الا للہ۔ تو دیکھیں خوارج بڑے قرآن پڑھتے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کا جو نعرہ تھا وہ بھی قرآن سے لیا ہوا تھا، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ تو حق ہے لیکن یراد بها الباطل، جو ان کی مراد ہے، جو ان کا معنی جو لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ نعم انہ لا حکم الا للہ ولکن ہؤلاء یقولون لا امرۃ، کہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اصل حاکم مطلق نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امیر نہیں ہونا چاہیے، لیڈر نہیں ہونا چاہیے، فإنہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، جبکہ امیر تو ہر حال میں ضروری ہے، نیک ہو یا برا۔ ایک ایسی سوسائٹی ہو جس کے اندر ایک لیڈر ہو اور وہ لیڈر برا ہو، اس کا بھی نقصان ہے، لیکن اس کا نقصان اس سوسائٹی کے مقابلے میں کم ہے جو لیڈر لیس ہو، جس میں لیڈر ہی نہ ہو، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور آپ نے بیان کیا کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ نظام انسانیت کے لیے ایک حاکم کا ہونا بہرحال ضروری ہے، چاہے نیک کردار ہو یا فاسق، کہ حکومت کے زیر سایہ ہی مومن کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور کافر بھی مزے اڑا سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو اس کے آخری حد تک پہنچا دیتا ہے، اور مال غنیمت اور خراج وغیرہ جمع کیا جاتا ہے، دشمنوں سے جنگ کی جاتی ہے، راستوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، طاقتور سے کمزور کا حق لیا جاتا ہے، تاکہ نیک کردار انسان کو راحت ملے اور بد کردار انسان سے آسائش میں ہوں، اس سے آسائش میں۔ پھر فرمایا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ قیام اور حکومت سے ہمارا مقصد قدرت کا عشق، مال و دولت کا حصول نہیں ہے، بلکہ ہدف صرف یہ ہے کہ تمہارے دین کو اس جگہ پر کہ جہاں تھا لوٹا سکیں، اور تیرے شہروں میں اصلاح کر سکیں، تاکہ تیرے مظلوم بندے امان میں رہیں، اور تیری جن حدود کو ترک کیا گیا ہے ان کو قائم کر سکیں۔ تو امیر المومنین کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، امیر المومنین کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی، اقتدار کو امیر المومنین جیسے حکمران کی ضرورت تھی، عدل و انصاف کو علی جیسے حکمران کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے آپ نے اس کو قبول فرمایا، ورنہ تو آپ منع کر چکے تھے، اس سے پہلے بھی آپ بے شک منع کر چکے تھے، اور آپ نے تو بہت کچھ فرمایا اس کے بارے میں کہ تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے، جس میں مزید پیبند لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ سنا ہے نا آپ نے واقعہ وہ؟ کبھی فرمایا کہ بکری کی چھینک سے نکلنے والی جو ناک سے غلاظت ہوتی ہے اس سے بھی حقیر ہے میرے نزدیک یہ حکومت۔ اتنی حقیر ہے حکومت آپ کے نزدیک، اگر مولا امیر المومنین سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اتنی حقیر سمجھتے ہیں تو پھر اس پہ آپ نے خطبہ شقشقیہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس پہ احتجاج کیوں کیا کہ دوسرے لوگ اس پہ قابض ہو گئے تھے؟ تو آپ فرمائیں گے کہ اس کے آخری حصے میں نے وضاحت کر دی ہے، اس کی دیکھ لو، پڑھ لو، آخر تک پڑھو۔ آخر میں فرمایا کہ اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کے بھوکے رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں اس خلافت کی باغ ڈور کو اس کی پشت پہ ڈال کے چھوڑ دیتا اور اس کے آخر والے کو اسی سے سیراب کرتا ہے جس سے اول والے کو سیراب کیا تھا۔ اکثر یہ کہ خدا نے یہ عہد لیا ہے کہ اگر وہ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر ظلم بڑھ رہا ہے، ظالم طاقتور ہو رہا ہے، مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن امت کو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ امت اگر ساتھ نہیں دے گی
تو علی جیسے لیڈر کو بھی 25 سال گھر میں بیٹھنا پڑے گا. امت ساتھ اگر نہیں دے گی تو مولا علی جیسے لیڈر کو بھی 25 سال گھر میں بیٹھنا پڑے گا. تو امت اگر چاہتی ہے کہ معاشرہ آگے بڑھے، ترقی کرے اور صحیح خطوط پر چلے، تو اپنے امام کی شناخت کرنی پڑے گی، امام کے صحیح معرفت حاصل کرنی پڑے گی اور امام کی اطاعت کرنی پڑے گی، پھر یہ امت آگے بڑھے گی. بس وقتوں کے بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے یہ 5 عوامل بیان کر دیے کہ دیکھیے قومیں جو عروج کی طرف جاتی ہیں ان کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. قومیں جو زوال کی طرف جاتی ہیں اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جن قوموں کی داستانیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان عوامل کو ہائی لائٹ کیا ہے، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تو ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے تو اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس ہوگا، ایک منطقی انجام ہوگا. اس منطقی انجام تک وہ قوم بھی پہنچی تھی، ہم بھی پہنچیں گے. وہ قوم بھی پہنچی تھی، ہم بھی پہنچے تھے. خدا نے بعض عذاب کو اٹھا لیا ہے جو گزشتہ امتوں پر عذاب تھے، پتھروں کا عذاب اور بارشوں کا عذاب اور وغیرہ وغیرہ، چہرہ مسخ کر دینا، انسان کو بندر بنا دینا، انسان کو خنزیر بنا دینا. یہ عذاب تو خدا نے ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور عذاب ہوتا ہے جس کو لاجیکل عذاب کہتا ہوں میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک عمل انجام دیں گے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ بہرحال نکلے گا. یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، اور وہ عذاب ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے، لیکن وہ برا انجام کہ جن سے گزشتہ اقوام دوچار تھیں، وہ برا انجام آپ کو اس امت کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے وہی عوامل ہے جو ہم نے بیان کیا انہیں قرآن کریم کی روشنی میں اور نہج البلاغہ کی روشنی میں. بہت شکریہ. یہیں ختم کرتا ہوں میں. اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.